بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں آج ہم 167 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں بلاد خضر اور آرمینیا بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، جرح بن عبداللہ حکمی کو ہشام بن عبد الملک نے آرمینیا کی گورنری پر مأمور کیا تھا۔ سن 11 ہجری میں جرح حکمی تفلیس کی جانب سے جہاد کرتا ہوا بلاد ترکستان میں داخل ہوا اور ان کی مشہور شہر بیزہ کو فتح کر کے کامیابی کے ساتھ واپس آیا تھا۔ سن 112 میں ترکوں نے اپنی فوجیں مرتب کر کے متفقہ طور پر بلاد اسلامیہ پر یورش کی۔ جرح بن عبداللہ حکیمی مقابلے کے لیے نکلا۔ مقام مرج اروبیل میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی۔ جرح بن عبداللہ حکیمی میدان جنگ میں لڑتا ہوئے شہید ہوا، اور اس کی شہادت سے ترکمانوں اور ترکوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے، اور اپنی کامیابی کی خوشی اور جوش میں وہ بڑھتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ خبر دارالخلافہ دمشق میں پہنچی تو ہشام بن عبد الملک نے سعد حرشی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، جرح ترکوں سے شکست کھا کر بھاگ نکلا ہے۔ سعد نے کہا کہ جرح کے دل میں اللہ کا خوف شکست کھا کر بھاگنے سے زیادہ ہے۔ وہ ترکوں سے شکست کھا کر فرار کی مزاحمت گوارا نہیں کر سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ ہشام نے کہا اب کیا تدبیر کی جائے؟ سعد حرشی نے کہا کہ آپ مجھ کو صرف 40 آدمیوں کے ساتھ اس طرف روانہ کیجیے، اور روزانہ 40 آدمی روزانہ بھیجتے رہیے میرے پیچھے۔ نیز ایک حکم عام اس طرح کے تمام امیروں اور عاملوں کے نام بھیج دیے کہ وہ بوقت ضرورت میری مدد کریں۔ ہشام نے اس تجویز کو پسند کیا اور ساتھ 40 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں جرح کے ہمراہی ملے تو وہ تباہ حال آ رہے تھے، ان کو بھی سعد نے اپنے ہمراہ لیا، اور راستے میں جہاں جہاں مسلمان قبیلوں پر سے اس کا گزر ہوا جہاد کی ترغیب لوگوں کو دیتا گیا۔ اس طرح اس کے ساتھ ہر جگہ کے لوگ شامل ہوتے رہے۔ مقام خلات پر پہنچ کر سعد کا ترکوں سے مقابلہ ہو اور نہایت خونریز جنگ کے بعد ترکوں کو شکست دی۔ مسلمانوں کے ہاتھ خوب مال غنیمت آیا۔ اس فتح کے بعد سعد نے مقام برزغہ میں قیام کیا۔ ترکوں نے مقام ورسان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سعد نے برزغہ سے اہل ورسان کے پاس اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر بھیجی اور ترکوں کو پیغام دیا کہ ورسان کا محاصرہ اٹھا لو، ورنہ ہم عملہ آور ہو جائیں گے۔ ترک ڈر کے مارے خود ہی محاصرہ چھوڑا کر چل دیے۔ سعد ورسان میں داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ اروبیل تک بڑھتا چلا گیا۔ وہاں جا کر مقام کیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر 10,000 ترکوں کا لشکر پڑا ہے، اور ان کے پاس 5,000 مسلمان قیدی گرفتار ہیں۔ سعد نے رات تھی ان پر حملہ کیا اور ان 10,000 ترکوں کو قتل کر کے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ اگلے روز باجردان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ ترکوں کا ایک اور لشکر قریبی خیمہ جان ہے۔ سعد نے اسی رات ان پر بھی حملہ کیا اور سب کو قتل کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا۔ انہی قیدیوں میں جرح کے لڑکے اور اہل عیال بھی تھے۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے متفق ہو کر ایک بڑا لشکر مقابلے کے لیے فراہم کیا۔ مقام زرند میں دونوں لشکر مقابلہ پر آئے۔ سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کے مقابلے سے ترکوں کو پشت پھیر کر بھاگنا پڑا۔ اس شکست کی تلافی کے لیے ایک مرتبہ پھر ترکوں نے مقابلے کی تیاری کی، اور انتقام لینے کی غرض سے بہت سے ترک قبائل مارنے مرنے پر تیار ہو کر نہر بیکان کے کنارے مجمع ہوئے۔ سعد حرشی نے پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔ سخت لڑائی ہوئی۔ میدان جنگ میں بہت سے ترک مارے گئے۔ جو بچ کر فرار ہوئے ان میں اکثر نہر میں ڈوب کر مار گئے۔ اس فتح کے بعد حرشی مقام باجروان میں واپس آ کر مقیم ہوا اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو فتح و کامیابی کا بشارت نامہ روانہ کیا، اور مال غنیمت کا خمس بھی خلیفہ کی خدمت میں بھیجا۔
हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने इसके बाद साद का हर्षी को दमिश्क में वापस बुलवा लिया और अपने भाई मुसलमा बिन अब्दुल मलिक को आर्मीनिया और आजरबाईजान की संत गवर्नरी अता करके इसकी तरफ रवाना कर दिया। साद हर्षी के वापस चले जाने और इसकी जगह मुसलमा के आने से तुर्कों ने फिर मुजतमा होकर बहुत बड़ी जमीयत और बड़े साजो सामान के साथ मुकाबले और हमले की तैयारियां की। मुसलमा बिन अब्दुल मलिक एक तजर्बाकार सिपा सलार और बहादुर शख्स था। वो अपनी बुजदली के सवाब नहीं बल्कि इस्लामी फौज की किल्लत और तादाद और गनीम की वो क़ुव्वत और सही अंदाजा करने के बाद इस खतरनाक इलाके को छोड़कर जहां तुर्कों के हाथ में माल और मता और औरतों बच्चों का गिरफ्तार हो जाना यकीनी था, मुकामे दरबंद में वापस चला आया। मुसलमा बिन अब्दुल मलिक ने अपनी 2-1.5 साल की हुकूमत आर्मीनिया में तुर्कों के साथ नरमी और मलातफत का बर्ताव किया था, इसलिए वो भी तुर्कों को मुसलमानों के मुकाबले और बगावत पर आमादा होने की जरूरत हुई। मुसलमा के दरबंद आ जाने के बाद मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान, जो मुसलमा की फौज में शामिल था, छुप कर दमिश्क की जानब भाग गया और हिशाम बिन अब्दुल मलिक से मुसलमा की शिकायत की कि इसने आर्मीनिया और आजरबाईजान में नहायत नरमी का बर्ताव किया, जिसकी वजह से तुर्कों ने बगावत पर आमादी का इजहार किया। फिर जबकि मुकाबला और महारका का वक्त आया तो वहां से पसपा होकर इलाके को छोड़कर दरबंद में वापस चला आया। साथ ही यह भी कहा कि अगर मुझको 1,20,000 फौज जंगजू लश्कर के साथ इस तरह भेजे तो मैं तुर्कों को अच्छी तरह सीधा कर दूंगा। तो दोस्तों, चुनाचे हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने मरवान बिन मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक को 1,20,000 फौज देकर तंजर ब्लाद खजरो आर्मीनिया की तरफ रवाना किया। इसी इसना में मुसलमा बिन अब्दुल मलिक दरबनंद में बीमार होकर फौत हो गया। मरवान के साथ ऐसी जबरदस्त फौज को देखकर तुर्कों के छक्के छूट गए और उन्होंने इताअत कबूल कर ली। मरवान ने जैसा कि इसने कहा था कि बहुत अच्छी तरह तुर्कों को सीधा किया और आर्मीनिया और वासोहाल बहर खिजर के तमाम इलाकों में अमन और सुकून कायम किया। मरवान बिन मोहम्मद को हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने सन 114 हिजरी में फौज देकर आर्मीनिया की तरफ रवाना किया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त हम आपके सामने पेश करेंगे और इसके साथ हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।